السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ خوش مزاج، ملنسار اور ایک مخلص دوست تھے۔ مروت اور لحاظ ان میں حد درجہ پایا جاتا تھا۔ انتہائی قناعت پسند اور بلند حوصلے کے مالک تھے۔ ظرافت ان کی طبیعت کا لازم جزو تھی۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ ب، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی تھی۔ جب دوستوں سے ملتے تو ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے، اس لیے ان کے ہر مذہب اور ملت کے دوست تھے۔ جیم، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست ملک کے ہر کونے میں بے شمار تھے، اس لیے انہیں نہ صرف دلی بلکہ ملک کے کونے کونے سے خط آتے تھے۔ دال، اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ مرزا غالب سے غزلوں کی اصلاح کروانے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ ان کے بعض خالص و مخلص دوست خطوط میں اس طرح کی فرمائشیں بھی لکھ دیتے تھے اور اکثر مرزا غالب کو بے رنگ خط وصول کرنے پڑتے، مگر آپ نے کبھی برا نہیں منایا۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ اس کا آنسر ہے، اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی نہایت قلیل تھی مگر حوصلہ فراغ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مکان کے آگے لنگڑے، لولے، اندھے اور اپاہج لوگ پڑے رہتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب کا دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ ضرورت کے موقع پر ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ ظرافت مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ اس کا آنسر ہے، مرزا غالب کو آم سب سے زیادہ پسند تھا۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کشادہ پیشانی، باغ باغ ہونا، مخلص، گردش روزگار، سیر ہو جانا، زمین میں گڑ جانا۔ کشادہ پیشانی، اس کا جملہ بنے گا، مرزا غالب ہر ایک سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ باغ باغ ہونا، طلبہ امتحان میں پاس ہونے پر باغ باغ ہو گئے۔ مخلص، علامہ محمد اقبال نہایت مخلص انسان تھے۔ گردش روزگار، ہمیں گردش روزگار سے ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سیر ہو جانا، مرزا غالب کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ زمین میں گڑ جانا، علی امتحان میں فیل ہو کر شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، وسیع۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، تنگ دل۔ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش نہ تھے، نہ جانے دیتے۔ فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا، عام۔
مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، آموں سے۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، اخلاق، افکار، خصائل یا کردار۔ درست آپشن ہے اخلاق۔ ب، مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے یا حرکتوں سے؟ فرمائشوں سے۔ ج، اکثر لوگ مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت بھرے، دکھ بھرے، بے رنگ یا طویل۔ درست آپشن ہے بے رنگ۔ د، مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ، صبر۔ درست آپشن ہے مروت اور لحاظ۔ ہے، ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی۔ درست آپشن ہے میر تقی میر کی۔ وہ، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے۔ درست آپشن ہے ذوق نے۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، خربوزہ، تربوز، آم، آڑو۔ درست آپشن ہے آم۔ کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ ہمارے پاس اخلاق، مروت، اصلاح، وضع، عمائد۔ آئیے اب ان الفاظ کو تلفظ کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ اخلاق، مروت، اصلاح، وضع اور عمائد۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے اخلاق، خوشی، مذہب، مروت، بے رنگ، حیوان ناطق۔ کالم ب ہمارے پاس ملت، لحاظ، وسیع، ٹکٹ، حیوان ظریف، غم۔ اخلاق کا درست میچ ہوگا وسیع، خوشی، غم، مذہب، ملت، مروت، لحاظ، بے رنگ، ٹکٹ، حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ الفاظ ہیں غم، خوشی، خط، مذہب، ملت، حرف، غزل، مروت، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، وضع، جاڑا، ظرافت۔ اس میں مذکر ہیں غم، خط، مذہب، لحاظ، حوصلہ، ٹکٹ، حرف اور جاڑا، اور مؤنث الفاظ ہیں خوشی، ملت، غزل، مروت، وضع، ظرافت۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔